نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 158 تک 3 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس آیت کے مفہوم کو سمجھ لیں۔ یہودی اللہ کے غضب کے اور قہر کے مستحق ہو گئے، اور اس استحقاق کی وجوہات کیا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ فبما نقضہم میثاقہم، انہوں نے اپنے عہد و میثاق توڑے۔ نمبر 2 وکفرہم بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ نمبر 3 وقتلہم الانبیاء بغیر حق، انبیاء کرام کو ان لوگوں نے ناحق قتل کیا، جیسے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام وغیرہ۔ اور ان کا یہ کہنا کہ قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، اس میں یہودیت ایسی شرائط کر گئی ہے کہ یہ اب کسی اور مذہب کو قبول نہیں کر سکتا۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، تو اسی طرح ان کا کفر اور یہ کہنا کہ حضرت مریم پر انہوں نے بہتان عظیم باندھا، اور اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو قتل کیا۔ کون سا مسیح؟ جو عیسیٰ ابن مریم ہے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے ان کو نہ قتل کیا اور نہ انہوں نے سولی دی، لیکن وہ ان کے لیے مشتبہ ہو گئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، لفی شک منہ، وہ اس سے شک میں ہے، ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے سوائے ظن اور تخمینے کی۔ وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا یقینی طور پر، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور بے شک اللہ رب العزت غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ اس آیت میں بل رفعہ اللہ، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو شروع سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فبما نقضہم میثاقہم۔ دیکھیے پہلے کیا فرمایا، انہوں نے میثاق کو توڑا۔ نمبر 2 وکفرہم بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ نمبر 3 وقتلہم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ دیکھیے یہ تینوں کام کیے تھے انہوں نے، تو اللہ نے اس کی نسبت ان کی طرف کر دی، اس فعل کی نسبت ان کی طرف کر دی۔ وعدے کو انہوں نے توڑا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا۔ لیکن آگے کیا فرمایا، وقولہم قلوبنا غلف، چونکہ یہ حقیقت نہیں تھی، وہ پہلی باتیں حقیقت تھی تو اللہ نے ان کی نسبت ان کی طرف کر دی، لیکن یہ بات حقیقت نہیں تھی تو کیا کہا، ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل پردے میں ہے اور اس میں اب کوئی مذہب نہیں آ سکتا۔ آگے کیا فرمایا، وبکفرہم، ان کا کفر کی وجہ سے بھی ان پر لعنت ہوئی ہے۔ کچھ تو یہ گزشتہ باتیں ہو گئی، اور 4 یہ وبکفرہم 5ویں بات ہے، تو یہ بھی ان کا کفر تھا تو واقعی تھا، تو کیا فرمایا وبکفرہم۔ آگے فرمایا وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، آپ دیکھیں یہاں پر وقولہم ایک ان کا پہلے آیا، وقولہم قلوبنا غلف، ان کا یہ کہنا کہ ہمارا دل پردے میں ہے، حالانکہ ہمارے دل پردے میں ہے، ان کا یہ کہنا یہ غلط تھا، تو اس لیے کیا فرمایا وقولہم، ان کا یہ کہنا۔ اور اسی طرح یہاں پر فرمایا وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، حضرت مریم علیہ السلام کی طرف انہوں نے بہتان عظیم کی نسبت کی تھی، تو چونکہ یہ بات حقیقت نہیں تھی تو اس لیے کیا فرمایا وقولہم، ان کا یہ کہنا۔ اور تیسرا وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو
شہید کیا ہے۔ تو اب دیکھیے دوبارہ آپ ان کو دیکھیں، فبما نقضہم میثاقہم، نقض میثاق اور کفر بآیات اللہ اور قتل انبیاء ناحق طور پر، اور ان تینوں میں کیا فرما، اس فعل کی نسبت ان کی طرف کر لی کہ یہ واقعتاً تھا، اور جو واقعتاً نہیں تھا اس کے لیے کیا فرما، وقولہم قلوبنا غلف، یہ بات واقعے کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، یہ بات بھی واقعے کے خلاف ہے۔ تو اس طرح ان کا یہ دعویٰ کرنا یہودیوں کا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح ابن مریم کو قتل کیا، تو یہ بات بھی واقعے کے خلاف ہے، اس لیے کیا فرمایا، وقولہم۔ تو یہ وقولہم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں تردید کر رہے یہودیوں کی کہ آپ لوگوں کا یہ کہنا، جیسے کہ پہلے والی دو باتوں میں کہا تھا کہ وقولہم قلوبنا غلف، اور اسی طرح وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، تو ان کو وقولہم کے تحت لایا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے، اور یہ کہنا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے عیسی ابن مریم کو شہید کیا ہے، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسری بات یہ سمجھے، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ یہاں پر وما قتلوہ وما بل رفعہ اللہ الیہ، آگے اللہ نے فرمایا وما قتلوہ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور ان کو سولی بھی نہیں دی، ولیکن شبہ لہم، لیکن یہ ان کے لیے مشتبہ ہو گئے۔ کہانی یہ ہوئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکان کے اندر تھے، اور یہودیوں نے اپنا بندہ اندر بھیجا، اور جب وہ اندر گیا، انجیل برنباس کے آخری آیات میں، آخری ابواب میں اگر آپ پڑھیں، آج کل تو آسانی سے دستیاب ہے، تو پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ اور مرزا قادیانی بھی انجیل برنباس کی بڑی فضیلت بیان کرتا ہے۔ یہ انشاءاللہ کوئی اور موقع ہوگا کہ ہم اس میں انجیل کی بھی پوری عبارت پڑھیں گے، اور مرزا قادیانی کا انجیل برنباس پر اعتماد بھی بتائیں گے۔ تو انجیل برنباس کے مطابق جب باہر کا بندہ اندر چلا گیا، تو انہوں نے اندر جا کے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے۔ تو جب شاگرد اٹھے اور شاگردوں نے ان کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ استاد یہ اب کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اس وقت اس شخص پر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی تو شاگرد حیران ہو گئے کہ یہ تو استاد خود ہے، تو پھر استاد کہاں ہے؟ اور اچھا، یہ اندر آئے اور شاگرد بھی حیران رہ گئے کہ استاد یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو استاد خود کھڑا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے کہ استاد کہاں ہے۔ تو اتنے میں باہر سے جب لوگ آ گئے، ان کی گفتگو سنی، استاد تو ان کو پتہ چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اندر ہے، اور اندر آ کر انہوں نے اپنے بندے کو پکڑ لیا، اور وہ منتیں کرتا رہا کہ جی میں تو تمہارا ساتھی ہوں، اور میں تو وہ نہیں ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن بہرحال اس شخص کو ان لوگوں نے سولی بھی دے دی اور قتل بھی کر دیا۔ بعد میں وہ حیران ہو گئے کہ جس بندے کو ہم نے مارا ہے، اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا بندہ کہاں ہے؟ اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ جسم کے چہرے پر تو وہ شباہت تھی، مگر چہرے کے علاوہ باقی بدن عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں تھا، ان کے اپنے ساتھی کی طرح تھا۔ اس پر مرزا قادیانی اعتراض کرتا ہے کہ یہ جو بندہ تھا جس کے اوپر شباہت ڈال دی گئی تھی، یہ یہودیوں کا بندہ تھا یا عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا؟ تو بعض کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا، تو کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا تو اس کو قتل کرنا تو قتل ناحق ہو گیا، اور اگر یہ اس یہودیوں کا تھا تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈالنا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے۔ حالانکہ یہ دونوں مرزا قادیانی کے ڈھکوسلے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کون ہے جس پر میری شباہت ڈال دی جائے اور اس کے عوض میں اللہ اسے جنت عطا فرما دے، تو وہ تو جنتی ہو گیا، اس لیے کہ ان کے موت سے عیسیٰ علیہ السلام کی بچت ہو گئی، ایک نبی بچ گئے۔ اور اگر یہ دوسرا تھا یعنی یہودیوں کا بندہ تھا تو اس میں توہین کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو کہتے ہیں مکر۔ مکر کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کی تدبیر کو اس کے اوپر واپس کر دینا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسی تدبیر کی کہ اس بندے پر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی، اور وہ بندہ آگے جا کر کے وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخص کے لیے عذاب تھا، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین نہیں ہے۔
اب یہاں اب آپ دیکھیں یہ جتنے ضمائر آ رہی ہے، ضمائر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ آپ پہلے دیکھیں انہوں نے کیا کہا تھا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، اور وہ مسیح کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ کون عیسیٰ ابن مریم؟ جو رسول اللہ ہے۔ یہ اس میں ظاہر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما قتلوہ۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہودیوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو قتل کرنے کا دعویٰ تھا یا جسم کو؟ ظاہر ہے کہ روح پر قتل واقع نہیں ہوتا، یہ جسم کو قتل کرنے کا دعویٰ تھا۔ تو آگے کیا فرمایا وما قتلوہ، حالانکہ یہودیوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ کن کو؟ جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اور وہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ اور عیسیٰ ابن مریم نام ہے روح مع الجسم کا، تو مطلب کیا ہے کہ جسم عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، اور نہ ان کو سولی دی۔ قادیانی یہاں پر کہتے ہیں کہ اس سے لعنتی موت مراد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی موت سے بچایا، اس لیے کہ وہ سولی پر مرے نہیں، ان کی موت سولی پر نہیں آئی۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے یہاں پر تورات کا حوالہ دیا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ تورات میں سولی پر موت کو لعنتی موت نہیں کہا، بلکہ تورات نے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مجرم کسی جرم کی پاداش میں پھانسی کے لکڑی پر لٹک جائے وہ لعنتی ہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام جرم کی پاداش میں تو نہیں تھے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے موت کا نہیں کہا، فرمایا جو لکڑی پر لٹکا دیا گیا ہو، پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہو۔ تو مرزا قادیانی تو مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر نعوذ باللہ لٹکا دیا گیا، اور پھر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تماچے مارے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دو چوروں کے ساتھ لٹکایا، ان کو گھسیٹا گیا، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت والی موت دے دی، اللہ نے ان کو عزت والی موت دے دی۔ تو مرزا قادیانی نے یہ جو کہا ہے کہ یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 423 پر وہ لکھتا ہے کہ جاننا چاہیے کہ اس جگہ رفع سے مراد وہ موت ہے جو عزت کے ساتھ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ میں موت کی نفی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس بات سے نفی ہو رہی ہے کہ ان کو ذلت والی موت نہیں دی گئی۔ اور پھر آگے کہتا ہے جلد 3 صفحہ 424 پر کہ لہٰذا یہ امر ثابت ہے کہ رفع سے مراد اس جگہ موت ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ قتل اور صلب کے معنی کیا ہے، دوبارہ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ وما قتلوہ سے مطلق قتل کی نفی ہو گئی، وما صلبوہ یہاں سے یہ ہے کہ پھانسی کی نفی ہو گئی، سولی کی نفی ہو گئی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ان کو قتل نہیں کیا اور ان کو پھانسی نہیں دی گئی تو وہ اس کمرے سے گئے کہاں؟ کمرے میں تو نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا دیا۔ تو مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اس رفع سے مراد وہ موت ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا جلد 3 صفحہ 423 کے حوالے سے کہ رفع سے مراد وہ موت ہے جو عزت کے ساتھ ہو۔ حالانکہ کس نے کہا ہے؟ یہ کون سی لغت کے اندر لکھا ہے؟ رفع سے مراد وہ موت ہے کہ جو عزت کے ساتھ ہو۔ یہ مرزا قادیانی کی اپنی تفسیر ہے، اور حالانکہ رفع کی ضد جو ہے وہ وضع ہے، رفع کی ضد جو ہے وہ وضع ہے یا نزول ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی رفع سے مراد عزت والی موت مراد ہے تو پھر جہاں نزول کا لفظ آئے گا تو نعوذ باللہ اس سے ذلت والی پیدائش مراد ہوگی۔ تو اس لیے بر رفعہ اللہ کی تفسیر وہ یوں کر رہا ہے کہ بھائی اس سے مراد عزت والی موت ہے، اور اس رفع سے مراد کیا ہے؟ روحانی نفع، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی طور پر اٹھا لیا۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ چلے اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ اس سے مراد رفع درجات ہے، تو کیا آسمانوں پر کسی کو اٹھانا یہ رفع درجات کے کوئی منافی تو نہیں ہے؟ اس میں کوئی تضاد تو نہیں ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے جسمانی رفع مراد نہیں ہے، روحانی رفع مراد ہے، تو ہم آپ سے ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ما قتل، یہ شروع میں جتنے ضمائر ہیں ان ضمائر کو آپ دیکھیں کس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، وما قتلوہ، تو دعویٰ کس چیز کا تھا؟
روح کو قتل کا نہیں تھا، روحانی قتل نہیں تھا، جسمانی قتل ہے۔ تو اما قتلوہ کی ہی ضمیر اسی عیسیٰ ابن مریم کی طرف لوٹ رہی ہے جو روح مع الجسم ہے، وما صلبوہ کی ہو ضمیر بھی اسی طرف لوٹ رہی ہے، ولیکن شبہ کی ضمیر نائب فاعل بھی ان کی طرف لوٹ رہی ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ یہ ہی ضمیر بھی ان کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی روح مع الجسم کی طرف، لفی شک منہ یہ بھی ہو ضمیر بھی اس کی طرف لوٹ رہی ہے، ما لہم بہی اس بہی ضمیر بھی اسی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وما قتلوہ انہوں نے یقینی طور پر ان کو قتل نہیں کیا۔ کن کو قتل نہیں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو، اس لیے کہ قتل جسم پر واقع ہوتا ہے، روح پر واقع نہیں ہوتا۔ آگے کیا فرمایا؟ بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ رفعہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کی طرف نہیں لوٹ رہا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے درجات کو بلند کر لیے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو 6-7 ضمائر آئے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسم مراد ہے، تو رفعہ سے بھی جسم ہی مراد ہوگا۔ جب بھی قرآن و حدیث کے اوپر گفتگو کرنی ہو تو آپ نے ہمیشہ چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ دیکھنا ہے سیاق و سباق، آگے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ اگر آگے پیچھے آپ نہیں دیکھیں گے، صرف رفعہ کی طرف دیکھیں گے تو آپ مشکل کا شکار ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام نے اس سے کیا مراد لیا ہے، احادیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور احادیث طیبہ بھی یہی کہتی ہے، جیسے انشاءاللہ آگے آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا ہے اور قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امت کا عقیدہ کیا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ سیاق و سباق۔ دوسرا احادیث کیا کہہ رہی ہے۔ تیسرا صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے، اور باقی امت کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ تو جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی تفسیر، صحابہ کی تفسیر کی طرف دیکھتے ہیں تو اس سے روحانی رفع مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اور اگر آپ لے بھی لیں کہ نہیں جی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کو عزت کے ساتھ اٹھایا، تو ایک لفظ ہے بل۔ بل کس کے لیے آتا ہے؟ کہ ماضی پہلے جو بات ہو چکی ہے اس کو باطل کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو بزرگ بیٹھے یہ آپ کے والد ہیں، آپ کہتے ہیں یہ میرے والد نہیں ہیں بلکہ یہ میرے چچا ہیں یا میرے تایا ہیں، تو کیا مطلب؟ یہ بل کا ترجمہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے آپ نے جو بات کی ہے میں اس بات کو باطل کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ میرے چچا ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اللہ نے فرمایا وما صلبوا قتلوہ یقینا، ان لوگوں نے ان کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف اٹھایا ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں تضاد کب آئے گا؟ وما قتلوہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا یقینی طور پر، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا ہے۔ تو ما قتلوہ سے کیا مراد ہے؟ کہ جسم کا قتل کرنا۔ تو بل رفعہ اللہ سے کیا مراد ہوگا؟ کہ جسم کو اوپر اٹھانا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ نے ان کے درجے کو بلند کر دیا، عزت والی موت بعد میں دے دی، تو یہ ما قتلوہ کی ضد نہیں بن سکے گا۔ اس کو کہتے ہیں بل ابتالیہ۔ پاکٹ بک والا لکھتا ہے کہ بل ابتالیہ قرآن میں نہیں آ سکتا، بل ابتالیہ قرآن میں نہیں آ سکتا، حالانکہ اس کی غلط فہمی ہے کہ بل ابتالیہ اللہ کے کلام میں نہیں آ سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پہلے ایک بات کرے اور پھر اس کو باطل کر کے دوسری بات کرے، ورنہ تو جہالت لازم آئے گا۔ لیکن کسی کی تردید میں بل ابتالیہ آ سکتا ہے، جیسے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ فرمایا سبحانہ، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ بل عباد مکرمون۔ تو یہ بل ان لوگوں کے قول کو باطل کرنے کے لیے آ رہا ہے، ان کے قول کو باطل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں تو مختلف جگہوں پر، کئی جگہوں پر آئے۔ اگر کفار کی کوئی قول کی تردید ہو، یہ تو مرزا قادیانی بھی مانتا ہے، تو اس کے لیے بل ابتالیہ آ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف اٹھایا ہے، تو قادیانی کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد رفع درجات ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، ورنہ مرزا قادیانی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خود ان چیزوں کو مانتے ہیں، کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی اس سے قادیانی بھی اختلاف نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قتل سے مراد یہ ہے کہ وہ
ان کو لعنتی موت مارنا چاہتے تھے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمَا قَتَلُوهُ سے مراد یہ کہ لعنتی موت ان کو قتل نہیں کیا۔ تو اس سے پہلے جو وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ انہی آیات کے شروع میں آ رہا ہے، تو کیا اس کا یہ ترجمہ آپ کریں گے کہ نعوذ باللہ یہودیوں نے جن انبیاء کرام کو شہید کیا نعوذ باللہ وہ لعنتی موت مرے؟ یا نعوذ باللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہاں بھی انبیاء کے لیے قتل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیا قادیانی یہ جرت کر سکتے ہیں کہ وہ کہے کہ اس سے مراد نعوذ باللہ لعنتی موت ہے؟ اور مرزا قادیانی نے یہ جو حوالہ دیا ہے کہ جو مصلوب ہو جائے وہ ملعون ہوتا ہے، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی موت صلیب پر نہیں آئی، یعنی صلیب پر ان کو موت نہیں آئی، باقی صلیب تو ان کو نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے بقول دے دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسے آگے انشاءاللہ اب ہم بیان کریں گے، تو یہ تورات کا انہوں نے جو حوالہ دیا ہے استثناء باب 21 آیت نمبر 22 اور 23، یہ آپ اس کو اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ آیا اس کے اندر کون سی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو مصلوب ہو جائے وہ ملعون ہوتا ہے، بلکہ اس کی شرط ہے کہ اگر وہ مجرم ہو اور اس کو درخت پر لٹکایا جائے اور لاش رات بھر لٹکی نہ رہے بلکہ تو اس دن اسے گاڑ دے، کیونکہ وہ جو پھانسی دیا جاتا ہے خدا کا ملعون ہے، اس لیے چاہیے کہ تیری زمین جس کا وارث خداوند تیرا خدا تجھ کو کرتا ہے ناپاک نہ کی جائے۔ لیکن اس کے شروع میں آپ دیکھیں اگر کسی نے کچھ ایسا گناہ کیا تو اب آپ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو معلوم ہوا کہ قتل کا معنی لعنتی موت نہیں ہو سکتا، اور نہ صلب کا معنی صلیب کا معنی لعنتی موت ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو فرعون نے کیا کہا تھا؟ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجور کے تنوں پر شاخوں پر پھانسی دے دوں گا۔ تو اب یہاں پر آپ خود دیکھیں کہ یہاں کیا نعوذ باللہ وہ جو لوگ تھے نعوذ باللہ کیا وہ لعنتی موت مرے تھے کہ جن کو فرعون نے سولی پہ چڑھایا تھا؟ پھر قادیانیوں کے یہ اعتراضات کہ انسانی جسم آسمانوں پہ نہیں جا سکتا، وہ آسمان پر کھاتے کیا ہیں، وہ زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں جیسے آگے دلائل میں آئے گا، وہ قضاء حاجت کے لیے کہاں جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مرزا قادیانی کے اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا سوائے خدا کی قدرت کے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، اور خدا کی قدرت کا جو انکار کرتا ہے وہ ملحد ہے۔ یہ بلا وجہ شور کرتے ہیں کہ قادیانی نے ملحدین اور نیچریوں کا مقابلہ کیا تھا، قادیانی خود بھی ملحد تھا۔ اور یہ کہنا ہے کہ جی رفع سے مراد رفع درجات ہے، جیسے رفع بعضهم فوق بعض درجات، یا اسی طریقے سے ورفعناہ مکانا علیہ، یا اسی طرح یہاں تو یاد رکھیے جہاں رفع درجہ مراد ہو تو وہاں ساتھ میں درجات کا یا مکان کا یا ایسا کوئی قرینہ مذکور ہوتا ہے جس سے رفع درجات مراد لیا جائے۔ اور جب رفع کے بعد کسی جسم کا لفظ آتا ہے جیسے ورفعنا فوقہم الطور ورفعنا فوقکم الطور، تو اس سے مراد جسم کا اٹھایا جانا مراد ہوتا ہے، اس سے رفع درجات مراد نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی بر رفعہ ہم نے بلکہ اٹھایا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف، تو اس سے جسم کا اٹھانا مراد ہوگا، ورنہ رفعہ کی ضمیر ہم پوچھتے ہیں کس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو رفعہ کی ضمیر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس سے جسم ہی مراد ہے۔ لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ جس طرح مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت کے موت سے بچا اور عزت کی موت دے دی، تو پھر ہم مرزا قادیانی سے پوچھیں گے کہ آپ نے تو یہ لکھا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، آپ نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دو چوروں کے ساتھ پھانسی پر لٹکایا گیا، اور پھر یہ ہے کہ ان کو جمعے کے دن عصر کے وقت آندھی آئی اور ان کو اتارا گیا، ان کو دفنایا گیا، ان کے منہ پر نعوذ باللہ تھوکا گیا، اور یہ ہے کہ ان کو گھسیٹا گیا، اور ان کو یہ کیا گیا وہ کیا گیا، آپ اسکرین پہ دیکھیں۔ تو یہ جو اللہ نے ان کو لعنتی موت سے بچا تو وہ عزت والی زندگی یہ تھی۔ پھر وہ زخموں سے چور ہو کر کشمیر کی طرف چلے گئے، اور پھر مرزے کو تو اس کی قبر کی بھی تلاش رہی۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ نبی ایک ہے اور قبر یہ چار ثابت کر رہا ہے۔
کبھی کہتے ہیں تبت میں ان کی قبر ہے، کبھی کہتے ہیں کشمیر میں ان کی قبر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ بلاد شام میں ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ گلیل میں ہے۔ تو یہ بیچارہ خود ہی پھنسا ہوا ہے۔ اب جو عزت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہ رہے ہیں، اس عزت کو آپ ذرا اسکرین پر دیکھ لیجئے گا۔